بیانات کیے جا رہے ہیں، ان مسجدوں کا حال ٹھیک کرے، فوری طور پر ان مسجدوں کا حال ٹھیک کرے. اگر وہاں کے امام کوتاہیوں کے بنا پہ ایسا کر رہے ہیں تو ان امام کو ٹھیک کرے. اور اگر وہاں کا امام بے زبان ہے، بولنا نہیں جانتا ہے، تو اپنے یہاں سے کسی عالم کو فارغ کر کے اس مسجد کا ذمہ دار بنائے اور مسجد کا باضابطہ طور پہ خطیب مقرر کرے کہ آپ جا کر کے وہاں پر خطیب بنے اور خطاب کریں ہر جمعے کو، اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ، موضوع تو موضوع آپ بیان کریں وہاں پہ جا کر کے. یہ نورالعلوم کی اولین ذمہ داری بنتی ہے. اور فوری طور پہ آج میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، پورے مشاہدے کے ساتھ کہتا ہوں کہ فی البدی برجستہ طور پہ اگر کوئی غیر مقلد آ کر کے غیر مقلد کا عالم آ کر کے بہرائچ پہ چیلنج کرے کہ آئیے مقابلہ کرنے کے لیے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پورے سرزمین بہرائچ میں کوئی عالم ایسا ہے جو فی البدی برجستہ طور پہ اس کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار سمجھتا ہو. میں نہیں سمجھتا ہوں ایسا. اس بات پہ میں کہنا چاہوں گا کہ نورالعلوم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے جہاں پہ ہزاروں مسائل کا حل نورالعلوم اپنے آپ پر نورالعلوم دیتا ہے، جہاں پہ ہزاروں دینی امور کو انجام دیتا ہے، وہاں پہ ایک فریضہ مدرسہ نورالعلوم یہ بھی اپنے آپ پہ اپنے ذمے لگائے کہ ایک اپنے مدرس کو جو 6 گھنٹہ پڑھاتا ہو اس کا 4 گھنٹہ فارغ کر کے 2 گھنٹہ صرف اس کو پڑھانے کے لیے کہا جائے، 4 گھنٹہ اس کو کہا جائے کہ رد مسلکوں کے اور اپنے مسلک کے ڈیفینس میں تیاری کرے، مسلک غیر مقلدیت کے رد پر تیاری کرے، اور پھر جا کر کے اس کو باقاعدہ باضابطہ طور پہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے اس مسئلے پہ کہ یہ اس کے اسپیشلسٹ ہے، یہ خاص ہے مسلک غیر مقلدیت کے اوپر. اور پھر شہر میں جس مسجد میں جہاں جیسی ضرورت ہو وہاں پر اس کو بھیج کر کے بیانات کیے جائیں، جہاں پہ جیسے مسائل درپیش ہو برموقع موضوع کے اعتبار سے اس عالم دین کو بھیجا جائے. لیکن ضرورت ہے کہ ایک عالم دین کو فارغ کیا جائے تاکہ وہ تیاری کرے اور ہمہ وقت ہر غیر مقلد کی طرف سے اٹھنے والے سوالات کا جواب اس کے پاس موجود ہو. اتنی تیاری ہونی چاہیے کم سے کم پورے اتنے بڑے شہر میں کوئی ایک عالم تو ہونا چاہیے اس طرح. اور انفرادی طور پر اگر علماء توجہ نہیں دے رہے ہیں تو میں مرکزی ادارہ نورالعلوم اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ توجہ دیں. آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس پر توجہ دینے کی، کیونکہ آپ کو مرکزی ادارہ کی حیثیت حاصل ہے اگر تو انہی عوام کی وجہ سے حاصل ہے. آپ کو مرکزیت کا حق حاصل ہے تو انہی عوام نے دیا ہے آپ کو. کل یہی عوام جب آپ سے متنفر ہو جائے گی اور آج جو عوام آپ کی مداح بنی بیٹھی ہے کل آپ کو وہ گالیاں دینا شروع کر دے گی، جب کیونکہ وہ مسئلہ کنورٹ ہو گیا ان کا. اب آپ سے ان کو کوئی محبت نہیں رہے گی، اب آپ سے ان کو کوئی لگاؤ نہیں رہے گا. تو آپ کاسے گدائی لے کر پھریں گے روڈوں پر، محلوں میں جا کر کے کاسے گدائی لے کر کے لوگوں کی محبت مانگیں گے. چندہ تو دور کی بات ہے، لوگ گالیاں بھی نہیں دیں گے آپ کے کاسے میں. آپ کا کاسا گالیوں سے بھی خالی لوٹ آئے گا. یہ میں آپ کو پیشین گوئی کر رہا ہوں. تو بہت ضرورت ہے کہ ہوش کے ناخن لے اور فوراً کوئی نہ کوئی ایکشن لے اس کے اوپر. علماء کرام متوجہ ہوں اس کے اوپر، کوئی نہ کوئی فوراً ایکشن لے اور پورے شہر کے ماحول کا اور پورے شہر کا جائزہ لے، کمیٹی بنائے، تشکیل دے، اور وہ کمیٹی حالات کا جائزہ لے، شہر کی تمام مساجد کا دورہ کرے، کس مسجد میں کس نوعیت کا بیان ہو رہا ہے جائزہ لے، اور اگر ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہو رہا ہے تو وہاں درست کرے. اور اگر وہاں کا امام اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ بیان کرے تو اپنے یہاں سے کوئی خطیب فراہم کرے جو اس مسجد کو لیڈ کرے اور اس مسجد کی عوام کو دین فراہم کرے. یہ ذمہ داری بنتی ہے مدرسہ نورالعلوم کی. چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ کچھ علماء کے بے توجہی ہیں، کچھ علماء کی لاپرواہیاں ہیں جس کے بنا پر آج بہت سے کام نامناسب ہو رہے ہیں. آج ہمارے شہر میں کچھ علماء کرام ہیں اور کچھ ناظم حضرات ہیں جو بہت مشہور معروف ناظم حضرات ہیں. وہ لوگ اس کو برائی نہیں سمجھتے، اس کو غلط نہیں سمجھتے ہیں کہ کہیں پہ بھی جلسہ کرا دیا، کہیں پہ بھی اسٹیج لگا دیا اور کسی غیر مقلد عالم دین کو بلا کر وہاں خطاب کروا رہے ہیں. وہیں پہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کو بھی بلایا جا رہا ہے، اسی منچ پہ علماء دیوبند بھی جا رہے ہیں، بیانات کر رہے ہیں، اسی منچ پہ مسلک غیر مقلد کا رہنما اور ان کا نمائندہ بھی آ کر بیان کر رہا ہے. اور یہ بڑی لاپرواہی ہے. اس میں کیا کہوں، میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، بات بہت کڑوی ہے اس پہ کہنے کے لیے کہ کتنا گھوس کون کھا رہا ہے اس کے اوپر اور کتنی سیاست ہو رہی ہے اس کے اوپر، میں کہنا نہیں چاہتا. لیکن اندر خانہ مجھے بہت کچھ علم ہے، بہت کچھ معلوم ہے کہ یہ سسٹم کیوں چل رہا ہے. یہ سسٹم کیوں چل رہا ہے؟ یہ ہمارے ناظموں کی حرکتیں ہیں، یہ ہمارے ناظموں کی غلیظ اور گھٹیا حرکتیں ہیں، ناپاک حرکتیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں اور جان بوجھ کر رہے ہیں. آپ کو کیا ضرورت ہے غیر مقلد علماء کرام کے بیانات کرنے کی دیوبندی اسٹیجوں سے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے دیوبندی منچوں سے غیر مقلد عالم دین اور غیر مقلد نمائندے کو بیان کروانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ کے پاس علماء نہیں ہے؟ کیا آپ کے علماء
ان کی قدموں میں ہمارے سر کا تاج، لیکن مجبوری ہے، کہنا پڑ رہا ہے، وہ بھی بہت ہی غرے اور غرور کے ساتھ جا کر کے ان اسٹیجوں پہ بیانات کر رہے ہیں، ان منچوں کو شیئر کر رہے ہیں جہاں پہ غیر مقلد نمائندے کو بطور مہمان خصوصی بلایا جا رہا ہو۔ نام ہوتا ہے دیوبندی جلسہ، نام ہوتا ہے دیوبند سے منسلک افراد نے جلسہ کرایا ہے، نام ہوتا ہے علماء دیوبند کے بیانات ہوں گے، اور بیان وہاں کرایا جا رہا ہے، غیر مقلدیت کا بیان کرایا جا رہا ہے۔ یا تو یہ علماء کرام اپنے اندر سدھار پیدا کرے، یا پھر بہرائچ کے تمام مفتیان کرام مل کر کے بیٹھیں اور ایک فتویٰ صادر کر دے کہ مسئلہ کے غیر مقلد حق ہے، سچ ہے، اس پر کوئی تنقید کی ضرورت نہیں ہے، تب یہ ناظم حضرات اور علماء کرام جا کر کے منچوں کو شیئر کریں۔ اگر تردید کا جذبہ آپ نہیں پیدا کر رہے، اگر آپ مسلک غیر مقلدیت سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہے اور اپنی عوام کو نہیں بچانا چاہتے، تو آپ فتویٰ دے دیجئے، بڑے بڑے اداروں والوں، بڑے بڑے موقر مفتیان کرام فتویٰ دے دیجئے، سر جوڑ کر بیٹھ جائیے کہ مسلک غیر مقلدیت سچ ہے، حق ہے، برحق ہے۔ اور اگر آپ کے اندر ہمت ہے، جسارت ہے، قوت ہے اور کچھ کرنے کی ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے اور وقت کے تقاضے پہ کھڑا اترنے کی ضرورت ہے، آپ کو کچھ کرنے کی اگر کسک ہے آپ کے اندر، تو آپ کر گزریے ان کاموں کو۔ اور اگر کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہے ہیں، اپنے آپ کوئی علماء کو تیار نہیں کر پا رہے ہیں، اور کچھ پیسہ آپ اس پہ خرچ نہیں کرنا چاہتے چندے کا، تو آپ ہوش کے ناخن نہ لیجئے، ایسے ہی پزمردہ اور بے ہوش پڑے رہیے اور فتویٰ دے دیجئے کہ مسلک غیر مقلد حق پر ہے، سچ پر ہے، کوئی اس کے دفاع کی ضرورت نہیں، آپ دے دیجئے بیان۔ آپ کو ہوش نہیں ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک پروگرام آرگنائز کیا تھا بمبئی میں، اس وقت بہت بڑا پروگرام، بہت ہائی لائٹ کیا گیا تھا، بہت بڑا پروگرام کیا تھا اس میں۔ حضرت مولانا سالم صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے حضرت مولانا سالم محمد سالم قاسمی صاحب کو بلایا تھا اس نے۔ حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب نے بہت دیر غور و فکر کرنے کے بعد یہ فیصلہ لیا کہ میرا وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اور ان کے نمائندوں نے یہ آ کر کے کہا خدمت میں حاضر ہو کر کہ حضرات آپ بس تشریف لے آئیے، آپ اپنی ہی فقہ بیان کریے گا، آپ امام ابو حنیفہ کی حمد و ثنا بیان کریے گا، آپ اپنی فقہ بیان کریے، لیکن بس آپ چلے آئیے وہاں تھوڑی دیر کے لیے۔ حضرت مولانا سالم قاسمی صاحب نور اللہ مرقدہ پہچان گئے، دور اندیش تھے، آج کے علماء کی طرح نہیں تھے، دور اندیش تھے حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب۔ وہ پہچان گئے کہ ہمیں یہ موہڑے کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے، ہمیں یہ بٹھا کر 10 منٹ یہ عوام کو تاثر دینا چاہتا ہے کہ علماء دیوبند اور علماء دیوبند کے مخصوص نمائندے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے متاثر اور ان سے مطمئن ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک حق پر ہے، یہ پیغام دینا چاہ رہا تھا۔ حضرت مولانا سالم صاحب نہیں گئے وہاں پہ، بھانپ لیا، انہوں نے سمجھ لیا کہ اس کی نیت میں کھوٹ ہے، اس کی نیت میں اخلاص نہیں ہے، یہ کس مقصد سے ہمیں بلا رہا ہے، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جا سکتے ہیں وہاں پر۔ لیکن آج ہمارے علماء کرام کے پاس اتنی دور اندیشیاں نہیں ہیں، وہ دھڑلے سے 2000 نذرانے کے چکر میں جا رہے ہیں اور ان اسٹیجوں کو شیئر کر رہے ہیں، ان منچوں کو شیئر کر رہے ہیں جہاں پہ ہائی لائٹ اہل حدیث عالم دین کو کیا جا رہا ہے، اور نام پہ جلسہ ہو رہا ہے، دیوبندیوں کے نام پر ہو رہا ہے، دیوبندی کرا رہے جلسہ، ہائی لائٹ اہل حدیث عالموں کو کیا جا رہا ہے۔ ارے علماء کرام سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ توجہ دیجئے اور کتابوں سے اپنی دوستی کو بڑھائیے، اور اٹھتے ہوئے فتنے کے سدباب کے لیے ہر عالم اپنے آپ میں تیار رہے۔ ہر عالم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فنی عالم بنے، نصابی عالم نہ بنے، فنی عالم بنے۔ آج ہمارا حال یہ ہے علماء کرام کا کہ نصاب تک بالکل نصابی عالم بنے بیٹھے ہیں، یعنی اگر کوئی قدوری پڑھا رہا ہے تو وہ قدوری ہی پڑھا رہا ہے، اس کو ہدایت اللہ کی، اس کو جو ہے شرع وقایہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہدایہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کبھی بدائع ثنائے، اعلاء السنن، رد المحتاج، ان سب کتابوں کو تو دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہے، صرف قدوری شرع سے پڑھا رہا ہے بس۔ یہ نصابی عالم ہے۔ آپ فنی عالم بنیے، جس فن کو پڑھائیے اس فن پر عبور حاصل کریے، اور اپنے آپ میں اپنے علم کے خزانے میں ایک حصہ ان مسلکوں کے لیے ضرور رکھیں، کیونکہ وقت کا بہت اہم تقاضا ہے مسلک غیر مقلدیت کی تردید، کیونکہ یہ جس تیزی سے برق رفتاری سے پھیل رہا ہے یہ شہر بہرائچ میں، یہ اس سے ہمارا کوئی ذاتی فائدہ یا نقصان نہیں ہوگا، اس سے ادارے کا نقصان ہوگا، بہرائچ کی روایت کا جو ہے نقصان ہوگا، جو ایک روایت چلی آ رہی ہے بہرائچ کی کہ یہاں پہ علماء دیوبند کا پرچم لہراتا ہے اور علماء دیوبند سے افراد وابستہ لوگ یہاں پر ہیں، تو اس کا نقصان ہوگا۔ اپنی آئیڈینٹی کو نہ کھونے دیجیے،
اور اپنی پہچان کو زندہ رکھیے، اور علماء دیوبند کو اگر حق اور سچ مانتے ہیں تو آپ اس کے دفاع میں اتر جائیے، کمر کس لیجیے، اور آپ جہاں کروڑوں روپے چندہ کر کے لاتے ہیں بچوں پر خرچ کرنے کے لیے، ادارے پر خرچ کرنے کے لیے، وہاں پہ چند پیسے آپ اس کے لیے بھی خرچ کریں تاکہ آپ کی عوام کا دین اور ایمان بچا رہے اور ان کا دین اور ایمان محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں نے چند نکات پر آپ سے بات کی، خلاصے کے طور پر میں عرض کر دوں کہ سب سے پہلے میں نے بات کیا حالات کے اوپر کہ بہرائچ کے حالات کیا ہیں، کیسے ہیں۔ دوسری وجہ ان کی وجوہات پر ہم نے بات کی کہ کن کن وجوہات کی بنا پر یہ حالات بنے ہیں، اور تیسری جو بات ہم نے کی، تیسرا پوائنٹ ہم نے کیا اس کا حل کیا ہوگا، اس کے بارے میں ہم نے آپ سے بات کی ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہم نے بتائی وہ علماء کرام کی بے توجہیاں اور ان کی لاپرواہیاں ہیں، جس پہ ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔